له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر اللہ. اس کے لیے باری باری آنے والے محافظ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. بے شک اللہ کسی قوم کی نعمت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدل دیں. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. اور جب اللہ کسی قوم کو مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے اور اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو آج سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 سے بیان ہے جس میں فرمایا یہ جا رہا ہے کہ پہلی جو بات کہی کہ آدمی کے لیے بدل بدل کر باری باری آنے والے فرشتے ہیں. مفسرین کے نزدیک ان فرشتوں سے مراد کون سے فرشتے ہیں؟ دن اور رات میں حفاظت کرنے والے فرشتے مراد ہیں. انہیں بدل بدل کر باری باری آنے والا اس لیے کہا گیا کہ بھئی یہ بدل بدل کر باری باری آنے والے جو ان سے فرشتے ہیں یہ وہ فرشتے ہیں جو دن اور رات میں حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں. کہ جب رات کے فرشتے آتے ہیں تو دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور جب دن کے فرشتے آتے ہیں تو رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں. اور فرشتوں کی یہ جو تبدیلی ہے دن اور رات کے فرشتوں کی یہ کون سی دو نمازوں کے وقت ہوتی ہے؟ ایک فجر اور دوسری عصر. ایک فجر اور دوسری عصر. عصر کی نماز کے وقت ہوتی ہے جو احادیث میں آتا ہے. اور جو لوگ دونوں نمازیں ادا کرتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور عصر کی نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہیں اب انہیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تبدیلی کے وقت فرشتوں کی تبدیلی کب ہوتی ہے؟ فجر کے وقت اور عصر کے وقت. اب فجر اور عصر کی نماز پڑھنے والے لوگوں کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب فرشتوں کی تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے ڈیوٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے ڈیوٹی ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے اس وقت وہ لوگ حالت نماز میں ہوتی ہیں. جب فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے یا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ یا عصر کی نماز آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو جس وقت آپ فجر یا عصر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہو رہی ہوتی ہیں جو ان سی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے رہتے ہیں تمہارے اندر تم میں رات اور دن کے فرشتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر اور نماز عصر میں یہ اکٹھے ہوتے ہیں. کون سی دو نمازوں میں اکٹھے ہوتے ہیں؟ نماز فجر اور نماز عصر کے اندر.
پھر جو تمہارے پاس آئے تھے وہ اوپر چلے جاتے ہیں، اوپر چڑھ جاتے ہیں، اوپر چلے تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ کیا اللہ کو ان سے کوئی پوچھنے کی ضرورت ہے؟ اللہ تو سب جانتا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، یعنی جب ڈیوٹیاں چینج ہو رہی تھیں فجر کے وقت اور عصر کے وقت، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا کریم، یعنی ہم نے انہیں نماز کی حالت میں چھوڑا، تو جو اس وقت نماز پڑھ رہا تھا فجر کی یا عصر کی، اس کو نماز کی حالت میں چھوڑا جون سے۔ تو جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی وہ جب چھوڑا تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اگر وہ فجر کے وقت آئے تھے اور عصر کے وقت گئے، اور عصر کے وقت آئے تو فجر کے وقت گئے، تو ہم نے تو اس وقت بھی ان کو نماز میں چھوڑا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ جب فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں تو وہ لوگ اس وقت حالت نماز میں ہوتے ہیں، اور اللہ ان سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حالت میں، وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو نماز کی حالت میں چھوڑا تھا۔ اب فجر اور عصر کی نماز پڑھنے کا ایک تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے جون سا ہے۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا آگے جو اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، یہ فرشتے جون سے جو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ جس کو اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے کی قدرت عطا فرمائے وہ بھی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اب وہ بھلے فرشتے ہیں، بھلے اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، یہاں بات فرشتوں کی ہو رہی ہے، مگر اس سے یہ تو بات ثابت ہو گئی نا کہ اللہ اگر فرشتوں کو حفاظت کرنے کی طاقت دے سکتا ہے کہ جاؤ جا کے میرے بندوں کی حفاظت کرو، تو پھر نبیوں اور ولیوں کے مقام جو سے ہیں، فرشتوں کے اگر آپ لے آئیں کمپیریٹیولی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر نبی اور ولی بھی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اگر فرشتے کر سکتے ہیں اس قرآن کی آیت کی روح سے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ جس کو بھی قدرت عطا فرما دے وہ مدد کر سکتا ہے، وہ مدد کر سکتا ہے، اور وہ کرتے بھی ہیں۔ وہ فرشتے ہیں، وہ انبیاء ہیں، یا وہ اولیاء ہیں۔ اچھا، اب یہاں سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ حفاظت کرنے کی قدرت، اللہ جس کو حفاظت کرنے کی طاقت، قدرت عطا، جیسے اس نے اس آیت میں فرمایا فرشتوں کو اس نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ حفاظت کرتے ہیں، تو اللہ جس کو بھی حفاظت کرنے کی طاقت عطا فرماتا ہے، وہ فرشتے ہیں، نبی ہیں، ولی ہیں، وہ حفاظت کر سکتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود اس آیت میں جو آگے بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا کردہ حفاظت کرنے کی جو قدرت ہے وہ جس کو بھی عطا فرماتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے، فار ایگزامپل یہ فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے آتے ہیں، تو پھر بھی آپ کو نقصانات یا حادثات کیوں ہو جاتی ہیں، تکلیفیں کیوں آ جاتی ہیں؟ پھر آپ اگر پھر بھی کسی کو کوئی اذیت یا تکلیف پہنچتی ہے تو یہ وہ تکلیف ہے جو اللہ کی مشیت میں یا قضاء مبرم میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کا پہنچنا ہی ہوتا، اس کا لازماً پہنچنا ہوتا ہے۔ اور جو چیز اللہ کی مشیت میں ہو، اللہ کی مشیت میں ایک چیز ہے، تو کیا فرشتے اس کے خلاف کریں گے؟ نہیں، نبی اور ولی اس کے خلاف ہرگز نہیں کریں گے۔ جو چیز اللہ کی مشیت میں ہے نہیں کریں گے، مانا کہ اللہ نے ان کو وہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ یہ لوگوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، جس کی جہاں چاہے جیسے چاہے حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو جتنی بھی قدرت عطا فرمائی ہے اس سے کتابیں ہزاروں بھری پڑی ہیں جو ان سی ہیں، مگر اس کے باوجود کسی کو اگر
کوئی تکلیف یا کوئی اذیت یا کوئی مصیبت پہنچتی ہے یا کوئی حادثہ پہنچتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ تکلیف یا مشیت، یہ وہ تکلیف، مصیبت یا پریشانی یا چیز تھی جو اللہ کی مشیت کے اندر لکھی گئی ہے، جو اللہ کی مشیت میں، اللہ کی مشیت میں. تو جو چیز اللہ کی مشیت میں، اللہ کی مرضی میں ہے، کیا یہ فرشتے اس کے خلاف جائیں گے؟ بس ٹھیک ہے، اس نے تقدیر مبرم میں ہی لکھا ہوا ہے کہ اس کو یہ نقصان پہنچنا ہے، اس کو یہ حادثہ آنا ہے، تو اب وہ حفاظت کرنے والے فرشتے کیا اس جگہ پر اس کی حفاظت کریں گے؟ نہیں، وہ اللہ کی مشیت میں راضی برضا ہیں. یہی چیز نبیوں اور ولیوں کی جان سی ہے. لہذا اللہ کے نیک بندے اللہ کی عطا سے، بلاؤں اور آفتوں سے، اب وہ پھر بات وہیں آ جائے گی، وہ فرشتے ہیں، وہ نبی ہیں یا ولی ہیں، اولیاء ہیں، انبیاء ہیں یا فرشتے ہیں. تو اللہ کے نیک بندے جو ہیں، نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے، بلاؤں اور آفتوں سے حفاظت کرنے والا ماننا اور پھر ان سے حفاظت کی التجا کرنا، درخواست کرنا، اس آیت کی روح سے وہ بالکل صحیح ہے، وہ درست ہے. اور اگر اس درخواست کے باوجود ان کی حفاظت نہ ہو، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، بھئی اب یہ تو بات ہے نا، آیت کہہ رہی ہے کہ یہ فرشتے جو ان سے آپ کی حفاظت کے لیے، پھر بھی اگر کوئی آپ کو تکلیف، اذیت یا مصیبت یا بیماری پہنچ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی مشیت میں، اور یہ لوگ اللہ کی مشیت کے خلاف نہیں جاتے، یہ اللہ کی مشیت کی اس میں راضی برضا ہیں. جتنی ڈیوٹی دی گئی ہے اتنی ڈیوٹی کے اوپر رہنے جو ان سے. ایک چیز اس نے قضائے مبرم میں لکھ دی ہے تو اب وہ نقصان یا وہ حادثہ یا وہ مصیبت اللہ نے لکھی ہے، اب اس کی مشیت میں، اس کی مشیت میں لکھی گئی ہے، اس کو نہیں وہ روکیں گے کبھی بھی جون سے. تو اس سے ایسی بات نہیں ہے کہ اب یہ مدد نہیں کرتے یا یہ مدد کر نہیں سکتے، نہیں، یہ مدد اگر ایسی بات ہوگی تو پھر قرآن کو کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ مدد کر سکتی ہیں اور یہ مدد کرتے ہیں، اور یہ حفاظت ہی کے لیے نازل ہوتی ہیں، حفاظت کے لیے آتے ہیں جون سے. تو ان کے پھر ایسے وقت میں پھر جو لوگ زبانیں اپنی تانوں والی زبان کو لمبا کرتے ہیں، وہ ان کو یہاں پر خود سے سوچنا چاہیے، وہ پھر اس آیت کو غور سے پڑھیں. اصل میں وہ قرآن کو پھر غور سے پڑھتے نہیں ہیں. جی اللہ کے ولی، اللہ کے نبی مدد، تو وہاں پر مدد کیوں نہیں کی؟ اس لیے نہیں کی کہ وہ اس جگہ کے اوپر اللہ کی مشیت ہی ایسی تھی، اور یہ لوگ اللہ کی مشیت کے خلاف نہیں جاتے جن سے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود. یعنی نبی کریم صلی اللہ، آپ بھی حفاظت فرماتے ہیں، آپ بھی مدد کو پہنچتے ہیں. تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا یا رسول اللہ، تم پہ کروڑوں درود. بہرحال آگے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے، جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. اللہ کوئی اپنی ایسی نعمت، تو یہ قدرت کا ایک قانون ہے جو صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے چلتا چلا آ رہا ہے. جن سے ایک بندہ گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے مگر جھوٹی توبہ کرتا ہے. اس کو خود پتا ہوتا ہے کہ میری یہ توبہ ایسی ہے کہ میں نے چند دنوں میں اس توبہ کو پھر توڑ دینا ہے اور پھر میں نے گناہ کے اندر ملوث ہو جانا ہے. یا جو قومیں اپنے آپ کو خود نہیں سنوارتی، ان کا فیصلہ کر دیا گیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کبھی کسی قوم سے اپنی نعمت کو نہیں بدلتا، یعنی اپنی نعمتیں ان سے لے نہیں لیتا. جس آسائش، آرام، شان، شوکت، دولت کے اندر وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، پھر ایک دن آتا ہے
ہاں جب وہ اپنی حالت کو نہیں بدلتا، ہر جگہ پر اللہ سے جھوٹ بولتا ہے، اس کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، پھر ایک دن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس سے، یعنی اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل لیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے جون سے، قرآن کا، اور یہ قدرت کا قانون ہے جون سے، جب تک کہ وہ قوم خود اپنے اچھے اعمال کو برے اعمال سے تبدیل نہ کر دے۔ جب انسان اچھے اعمال سے برے اور گندے اعمال کی طرف جاتا ہے، ایک وقت تک ڈھیل دی جاتی ہے، اگر پھر جب اس کی گرفت ہوتی ہے تو پھر ایسی گرفت ہوتی ہے کہ پھر اس کی تمام نعمتیں، برکتیں، رحمتیں، عزتیں ختم کر دی جاتی ہیں معاشرے کے اندر۔ ایسا ہے، رزق کی فراوانی تو وہاں ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کے راستے نکالتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تاریخ آپ دیکھ لیں، تاریخ مفسرین فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے 3 بر اعظم، اب انفرادی بات کو چھوڑ کر ذرا اجتماعی بات کے اوپر آ جائیں، کہ 3 بر اعظموں کے اوپر مسلمانوں کی حکومت کا ختم ہو جانا، یہ کیا تھا؟ جب اللہ کے احکامات سے یہ پیچھے ہٹے، 800 سال تک اسپین کے اوپر حکومت کرنے کے بعد کس قدر ذلیل کر کے وہاں سے مسلمانوں کا سورج غروب کر دیا گیا۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اللہ کے جو احکامات تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑا۔ کتنی ڈھیل دی، ایک ڈھیل کا ایک وقت ہے جو دیا جاتا ہے جن سے، ایسی بے شمار۔ بیت المقدس کی بات دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، جس بات کے اوپر لیا گیا تھا اس کا بعد میں اس کے کتنے حصے ہو گئے، چلو جی یہ بھی چلا گیا، یہ بھی چلا گیا جون سے۔ عراق کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، یہ ساری مثالیں۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جون سی ہے فرمائی، جون سی وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اور جب اللہ کسی قوم سے برائی چاہے تو وہ پھر نہیں سکتی، اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ پھر جب انسان اپنے گندے اور گناہ کے اعمال نہ چھوڑے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی چیزوں کو کھینچ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی ایسی وہ اس کی گرفت ہوتی ہے کہ پھر بندہ اس میں سے نکلنا اس کے لیے محال ہو جاتا ہے۔ اصل چیز یہ اس آیہ کریمہ کے اندر جو بتائی جا رہی ہے۔ بہرحال فرشتوں کو جو انسانوں پر جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، مقرر جو کیا گیا وہ اسی لیے کہ شیطان جو ہیں یہ انسانوں کو برے کاموں اور گناہوں کی طرف راغب کرتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں یہ انسانوں کو نیک کاموں اور عبادتوں کی طرف لے کر آتے ہیں۔ شیطان انسانوں کو برے کاموں کی طرف اور گناہوں کی طرف راغب کرتے ہیں، اس لیے انسان جو شیطان کے پھر اثر کے اندر آتا ہے وہ پھر نیکیوں کو چھوڑتا ہے اور گناہوں کی طرف رغبت کرتا ہے، اس کو گناہوں میں مزہ آتا ہے، اور گناہوں کے اندر پھر وہ اپنی روح کو اور اپنے جسم کو پروان چڑھاتا ہے جن سے۔ اور یہ جو فرشتے ہیں یہ انسانوں کو نیک کاموں اور عبادات کی طرف راغب کرتے ہیں جن سے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک جن ہے اور ایک فرشتہ ہے۔ تم میں سے ہر ایک شخص کے ساتھ ایک جن مقرر کیا گیا اور ایک فرشتہ مقرر کیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی، وہ مجھے نیکی کے سوا کوئی مشورہ نہیں دیتا، جن سے کوئی مشورہ نہیں دیتا۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہی ہے جو تمہیں کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے۔ اب امید اور ڈر، خوف، ان دو چیزوں کو اللہ نے
بجلی کی چمک سے مثال دی ہے، وہی ہے جو تمہیں کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے، بھاری بادل۔ اب اصل میں کہا ہی جا رہا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی عظیم قدرتوں میں سے ایک چیز کا بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو اگر ایک لحاظ سے سمجھا جائے تو وہ اللہ کی نعمت بھی ہے، اور ایک لحاظ سے اگر سمجھا جائے تو وہ عذاب بھی ہے، وہ نعمت بھی ہے، وہ عذاب بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو بجلی دکھاتا ہے۔ بجلی دیکھتی ہیں نا آپ اکثر آپ بجلی دیکھتے، اور اس حال میں کہ بعض لوگ جب بجلی چمکتی ہے، گرج پیدا ہوتی ہے، تھنڈرنگ رمبلنگ، گرج پیدا ہوتی ہے بجلی، تو بعض لوگ بجلی سے ڈر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ بجلی سے ڈرتی ہیں یا نہیں ڈرتی ہیں، اور بعض لوگ وہ تو بارش ہو کہیں بجلی نہ گر جائے، بعض لوگ ڈر، اور بعض لوگ خوش ہوتے ہیں، یار بجلی چمکی، بارش آنے والی ہے، اب ٹھنڈک ہو جائے گی، پھول آئیں گے، پھل فروٹ اگیں گے۔ بعض خوش، بعضوں کو امید ہو جاتی ہے کہ جو اتنے عرصے سے بارش نہیں ہو رہی، بارش شروع، اب بارش آ جائے گی، اور بعضوں کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے پر گری نہ جائے۔ بعضوں کو امید ایک ہی چیز ہے، بعضوں کو امید، بعضوں کے لیے نعمت، بعضوں کے لیے ڈر، اور بعضوں کے لیے عذاب۔ وہ کل کے درس میں انشاءاللہ اگلا وہ آئے گا کہ کیسے وہ عذاب جن سے۔ بہرحال مفسرین فرماتے ہیں کہ بارش جو ہے یہ کوئی بندہ مسافر ہے یا مقیم ہے، دونوں کے لیے کبھی تو یہ نقصان کا پیغام لے کر آتی ہے اور کبھی یہ فائدے کا۔ نقصان سے کیا ہوتا ہے، بارش سے کیا ہوتا ہے، اکثر فصلیں جو سی ہیں خراب ہو جاتی ہیں، اکثر فصلیں، گندم کی فصل خراب ہو جاتی ہے جی، اور کبھی بارش جو ہے فائدے کا باعث ہوتی ہے کہ مسافر جو ہیں جن کو راستے میں پانی نہیں مل رہا ہوتا ان کو پانی مل جاتا ہے۔ پہلے تو سفر پیدل ہی ہوتے تھے نا، جنگلوں میں، بیابانوں میں، ریگستانوں میں، اور جو مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، اس کو ان کی بعض فصلیں ایسی ہوتی ہیں کہ بارش سے وہ فصلیں آباد ہو جائیں گی، ان میں جان پڑ جائے گی، مگر بعض لوگوں کے لیے خوف ہوتا ہے کہ نہیں، ان کی کچھ فصلیں ایسی ہوتی ہیں یہ برباد ہو جائیں گی۔ ایک طرف ڈر ہوتا ہے، ایک طرف خوف ہوتا ہے، اور ایک بعض میں امید ہوتی ہے جو ان سے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اسی طرح بجلی کا جو چمکنا ہے یہ بھی مسافر اور مقیم دونوں کے لیے فائدہ مند بھی ہے اور نقصان بھی ہے، فائدہ مند بھی ہے۔ تو اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں خوف اور امید دونوں کو پیدا کرے، خوف کو اور امید کو دونوں کو پیدا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی وہ چیز لاتا ہے، اللہ کبھی آپ کو ایسی چیز دکھاتا ہے کہ جس میں آپ کو بظاہر تو ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے ہی نقصان ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں اس میں آپ کا فائدہ ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ کوئی ایسی چیز آپ کو دکھاتا ہے کہ جس میں بظاہر تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں فائدہ ہو جائے گا، مگر حقیقت میں اس میں نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے بجلی کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے میرے بندے، اے میرے انسان، کہ تو دل میں خوف کو بھی رکھ اور امید کو بھی رکھ، ڈر کو بھی رکھ، اور اس کی طرف اپنی توجہ رکھ۔ والذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال
وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، ڈر کو اور امید کو اور بھاری بدلیاں اٹھاتا تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔